हमेशा की बात होती, जब जाते हैं कॉलेज में जाते हैं सबसे पहले गाड़ी सेट करते हैं। ये नमाज फजर का पावर नहीं होता है, 4 नमाज पढ़ता है 5 को भूल जाता है, और ये जब गाड़ी पर सेट होता है पहले गाड़ी को सेट करने के बाद अपने एयरफोन को कान में सेट करता है, उसके बाद सबसे गाना सुनकर समागम सबसे पहले गाना शुरू करने के बाद फिर आगे बढ़ता है। मेरे नौजवान, अगर तू गाना सुनते सुनते तेरा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और तू मर गया तो जब उठेगा तो ये गाना सुनते सुनते उठेगा, ये बात की अलामत होगी कि इसने आखिरी दम तक भी हराम चीज को नहीं छोड़ा था। अगर मेरे प्यारे तू थोड़ा सा तब्दीली, थोड़ी सी तब्दीली पैदा कर ले, अपने कान में मुशक्कत करने के बाद कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दे, सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दे, किसी अच्छे कारी की आवाज में शुरू कर दे, तो गाना नहीं बल्कि कुरान करीम की तिलावत सुनते सुनते आगे बढ़ेगा। किसी अल्लाह न करे हादसे का शिकार होगा और तू मरेगा, और जब उठेगा तो इंशाअल्लाह तेरे कान में ये एयरफोन लगा हुआ होगा और तू कुरान करीम की तिलावत सुन रहा होगा। बता ये मौत अच्छी है या वो मौत अच्छी है? आज हमारे नौजवानों को अपने आप को संवारने और सुधारने की जरूरत है। भाइयों, आइए हम वो हदीस की बात करते हैं जिसको आज लोग आयला मोहम्मद का झूठा नारा देते हैं। आज इसी आयला मोहम्मद के नारे लोग क्या क्या नहीं करते। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया गया, जिस तारीख में ये पानी को चांद को बुला रहा है, डंके बजा रहा है, डीजे बजा रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, झंडियां लगा रहा है, इसका ठीक मसला है कि खुशियां मनाओ, झंडियां लगाओ, डीजे बजाओ और फिर जहन्नम में जाओ। अगर कोई इंसान ये बंदा किसी ऐसे भाई को बोलता, चाहे किसी मसलक करने वाला हो, मेरे प्यारे भाई अफसोस से होता है हमारा एक मसलक था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। लोगों ने अनेक इस्लाम में बात दिया, अनेक टोलियों में बात दिया कि हमारी अपनी गलती है। तो मैं कहता हूँ कि किसी मसलक करने वाला हो, वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हनफी हो, हम्बली हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी कोई भी हो, अगर वो इस खुशी के नाम पर गाने बजाता है और वो ये कहता है कि खुशियां मनाओ, झंडियां लगाओ, डीजे बजाओ, मेरे प्यारे भाइयों, जिस डीजे को खत्म करने के लिए, जिन गाने बजाने को खत्म करने के लिए, जिन कव्वाली और नाच गाने को खत्म करने के लिए हमारे नबी फरमाते हैं मैं उसी लिए आया हूँ, वही काम तुम कर रहे हो। आयला मोहम्मद, ये कौन सा आयला मोहम्मद है जो झूठा दावा है, करतूत कुछ और है, दावा कुछ और है। हम हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमारा किरदार क्या है और हमारा किरदार होना क्या चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई बंदा ये कहता है कि डीजे बजा के जहन्नम में जाओगे तो क्या बुरी बात का, बुरी बात का तुमने सच्ची बात कही। उठाई कुरान मजीद 18 पारा सूरह नूर आयत नंबर 63 तिरसठ में आकर अल्लाह ने फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। हर मर्द को, हर औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मुआमले में, किसी भी मसले में अगेंस्ट करने में, मुखालिफत करने में डरना चाहिए, बचना चाहिए नबी की मुखालिफत से। कहीं ऐसा ना हो कि नबी की किसी भी मामले में मुखालिफत और अगेंस्ट करने की बिना पर कहीं वो किसी फितने का शिकार ना हो जाए, कहीं उसको अज़ाब अलीम, दर्दनाक और खतरनाक अज़ाब उसको आम ना पकड़ ले। तो मेरे प्यारे भाई, हर एक के साथ ही मामला हो सकता है। आज हम डीजे की बात करते हैं, ढोल की बात करते हैं, जिन ढोल को बजाने के बाद ये बेचारे बूढ़े बदुआ देते होंगे। वो जिसके घर में आज बच्चा पैदा हुआ, जिसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो बदुआ देता होगा, उसकी माँ बदुआ देती होगी। वो बेचारे बीमार जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जिनको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, जिनके कान के अंदर एक कंकर बचता है तो उनके घर में कोई ढोल पिट रहा है, की बात होती है। वो बेचारा इस समय ढोल को, ताशे को कैसे बर्दाश्त करता है? ये जुलूस भी ऐसी जुलूस है, जुलूस तुम्हारे बैठक का होता है, बैठक वाला जुलूस, ये चलता फिरता जुलूस, मकानी को जुलूस हो, जो भी हो, बहरहाल जिससे तकलीफ पहुंची मुसलमान को मुसलमान कहते होता है। तुम्हारे मेरे नबी ने अखलाक के वो आला किताब अदा की है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे ग्राम बयान फरमाते हैं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुक्र हम लोग नकली जरूर थे, जरूर तारा, जरूर लच्ची, जरूर मच्छर, जरूर मक्खी हमारे पास, तो किसी चीज के अंदर नहीं। हमारे पास वो जरूर है जो मेड इन मदीना है, मेड इन चाइना, उल्लाह मेरे इंडिया वाला नहीं है। कौन सा जरूर? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे रसूल बयान फरमाते हैं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आते थे, सब आराम फरमाते थे, मस्जिद नबवी में आप सल्लम जब दाखिल होते घर में, हमारा किरदार ये होना चाहिए
ہم لوگ ٹرین میں جاتے ہیں، ہماری ہمیں نیند نہیں آتی ہے اور وہ دن حرام کرتے رہتے ہیں، زور سے بات کرتے ہیں آپس میں نہیں، کم از کم جو عام معمول لوگ ہوتے کا اس میں سائلنٹ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ میرے نبی نے جو کردار ہمیں سکھایا وہ کب کام آئے گا؟ پھر آئے گا محمد کس میں کرتے اپنے آپ کو اور لوگوں کو اور پاکستان کو. میرے پیارے بھائیوں، سارے رسول بیان فرماتے ہیں، اس سے سبق سیکھیں ہم اور اپنے گھر کے لیے بھی سبق سیکھیں. ہمارے آپ کی بیوی تو کیا ہوا، آپ کے ماں باپ ہے تو کیا ہوا، آپ کے بیٹا بیٹی تو کیا ہوا. آپ کو کہا گیا وہاں اپنے نماز کا بھی خیال رکھنا، ساتھ میں گھر والوں کو بھی خیال رکھنا اور اپنے جتنے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا. خیال رکھنے کے لیے کہا گیا اگر تمہارے اندر میں ہے تو فرماتے ہیں سارے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لاتے کہ اتنا ہلکا سلام کرتے، اتنا ہلکے سے آپ سلام فرماتے، یہی آواز میں کہتے ہیں سارے رسول کہ ہم نے جو جاگتے ہوتے تھے اللہ کے رسول کی آواز کو سن کر، ہلکے سے سلام کو سن کر ہلکا سا جواب دے گیا ہے، اور سونے والے جو سوتے تھے ان کو ڈسٹرب نہیں ہوتا. یہ نبی ہے. ہم لوگ گھر میں آتے ہیں کسی کے ارے بھائی چاروں وہی کا کوئی بات نہیں، بےچارا پیشاب کر رہا ہوگا، کھانا کر رہا ہوگا، سویا ہوگا، وہ بیڈ روم سے کدھر آنے میں لگے گا، پھر کسی اس کے وہاں سے وہاں تک 3 بار بھی ہو گئے اور بڑے سامنے کیا کیا حضور اسلام نے سکھایا ہے دوستوں. جب کھڑے ہو تو سامنے کھڑے ہو تو کیا کروا دیں گے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ، تاکہ آنے والا ہے یا آنے والی ہے ہماری نگاہ اس پر نہ پڑے. بھائی ہمیں ہمارے سامنے سکھایا. تو میرے پیارے بھائی ہمارے نبی کا ہدایت تھا تو ہمارے نبی کا گواہ تھا کہ بھول کو تاشر عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کون نافع کہا کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں تھا، بانسری کو بجا رہا تھا. بانسری یہ بانس کی بانسری کہتے ہیں نا بانسری کہاں سے بجے گی. کہا کہ وہ ایک شخص بانسری بجا رہا تھا. عبداللہ بن عمر صحابی ہے، ہم تو ماشاءاللہ گانے بجا سے موبائل پر آسان ہو گیا، چپکے سے سن لو، اکیلے میں سن لو، کہیں بھی سن لو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ صحابی کا کردار دیکھو، انہوں نے بانسری کی آواز سنی، اپنے دونوں کانوں میں انگلی پھونس لی اور جھنڈے بنے اس روڈ سے اس روڈ پہ چلے گئے، اس طرف سے اس طرف چلے گئے. بہت دور جانے کے بعد میں ابھی انگلی نہیں نکالی، اپنے ساتھی سے پوچھا کچھ سنائی آ رہا ہے کیا؟ کہتے میں نے کہا کہ نہیں کچھ سنے. تب انگلی باہر کی کہتے ہیں نافع میں چھوٹی عمر کا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نافع یہی سیم ٹو سیم میرے ساتھ ہوا جو میں نبی کے ساتھ میں تھا اور سلم کے ساتھ میں کہا تھا. بانسری کی آواز آئی، اپنے کان میں انگلی ڈالی اور آپ سلم آگے بڑھے اور اس پار ہونے کے بعد میں پوچھا آواز آ رہی ہے عبداللہ؟ میں نے کہا نہیں. تب آپ نے مجھے بات کر تمہارے میرے نبی نے ہلکی سی بانسری کی آواز کو دوبارہ پسند نہیں کیا. مسلمان آج کسی کی آواز پسند کرتے اللہ رحم آپ کو اور ہر مسلمان مرد عورت کو پکا سچا محمد سے محبت کرنے والا مسلمان بنا دے، منہ سے بولنے والا نہیں، عمل سے کرنے والا. کردار کا گستاخ کردار کا کافی ہمیں اپنا بنا دے اور ہمیں خالص اسلام کے ساتھ عمل کرنے والا بنا. آمین تم آمین. کیا بلا ایک چند بدل چلا ابھی اور ایک بات باقی بچا ہے سہمت اپن کو نوے سے دیر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچ چیز ہو جاتا ہمارے. آمین آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلم بھائی ہم تو اوروں کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں اوروں سے شکایت بھی کیا ہے کہ وہ اس
آپ کے اور ہمارے شکایت آپ سے. اگر ہم اور آپ اہل حدیث ہونے کے بعد یہ حدیث پر عمل نہ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نبی سے محبت نہ کر کے بولے آئے لا محمد سے کہہ کے لو. وہی معاملہ ہمارے ساتھ میں ہم اہل حدیث ہونے کے بعد حدیث پر عمل نہ کریں دوستوں سے کہہ کے اللہ کے واسطے کم از کم کتاب و سنت کو جیسے لازم پکڑو زبان سے میرے پیارے بھائیوں اپنے کتاب سے اپنے عمل سے بھی اس کو لازم کرو. چھوٹی سی بات ہے یہ ماشاء اللہ آپ کے یہ ضعیف ایشو ہے. جس بھائی نے کیا ہوگا اللہ سے بڑا خیر کرے لیکن آئندہ یہ نہ یہاں پہ نہ کہیں اور کیوں یہ ایسے نقصان والے اس کے لیے حوالہ مت دینا کھانے کا بات اور مدینہ منورہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ مکے والے مدینے والے ہمارے دلیل نہیں. مکہ والا مدینہ والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے دلیل. اصل اب اس سے سن لیں آپ کہ آپ نے بچھایا نا یہ نہیں کھانا چاہیے بلکہ ایک کلر کا صرف ایک کلر ہو یا ایک کالا کلر ہو کوئی ایک کلر ہو یہ رنگین مسئلے نہیں ہونا چاہیے. اصل میں سب سے اس سے مان کیا مان اس طرح کے عمل کے ساتھ بخاری کی روایت ابو جوہیم صحابی کو ایک صحابی جو ابو جوہیم صحابی نے اصل کو ایک چادر گفٹ دی. صحابہ کرام اپنے نبی کو اپنے امام کو گفٹ دیا کرتے. آپ لوگ کسی کو گفٹ کرتے امام کو اس سے بھی امام صاحب تنخواہ کتنی ہے جتنی تنخواہ پر میرے گھر میں ناشتہ ہوتا ہے اسے بھی آپ کے بچوں کا خرچ کیسے چلتا ہے آپ کے بچے بھی کیسے پڑھی جاتی ہے کوئی کچھ نہیں آتا بھائی میرے. اصل کو جو ہدیہ دیا کرتے یہ ہدیہ دیا صحابی نے اللہ رسول کو تو پسند ہوا تھا. یہ ذمہ داری یہ ذمہ داروں کی نہیں ہے اپنی ذمہ داری ہے. ہر ایک آپ امام آپ کا ہے بولتے ہمارے امام ہمارے کے امام اس سے زندگی میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جوہیم صحابی نے ایک چادر ہدیہ میں لکھ دی. اصل نماز پڑھنے کے کہا کہ فلاں نے یہ ابو جوہیم کو چادر واپس اور اس سے کہے کہ امبا جانیہ کی شادی بخاری میں لکھا ہوا ہے. میں اپنی بات کر رہا امبا جانیہ جیسے ہم کشمیری کی چادر سورت زیادہ مشہور ہے نا اس زمانے میں امبا جانیہ کی شادی چادر مشہور. کہا کہ ابو جہل سے کہو کہ یہ چادر واپس لے لے اس کے بدلے میں مجھے شادی چادر امبا جانیہ کی دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس چادر میں میری نماز خراب ہے. اس حدیث میں آتا ہے وہ چادر سے چند لکیریں بھی میرے پیارے بھائی آج کی دنیا میں ہمارے پاس 4 دکان ہے اور ہم کھڑے ہو جائیں زور پڑھنے کے لیے تو ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب ہم آرام سے کر لیتے ہیں. یعنی 4 دکان کا حساب 4 رکعت میں آرام سے ہو جاتا ہے تو ہماری کنڈیشن یہ ہے. اس سے نفس نگاہ والے پتہ نہیں پوچھتا ہے کہ بلّہ ہے کہ کیا بندہ آپ کہیں گھومتے رہیں آپ نماز خراب نہیں. میں ایک اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی سی بھاری دار چادر میں خراب ہو سکتی ہے. ہم سے متفق پر اظہار ہو گئے کہ ہماری نماز ایسے نفس نگاہ میں نہیں خراب ہوگی. پیارے بھائی اور جس بندے دے دیا اس میں ایک سادہ کپڑا کوئی بندہ لے آئے اور سادہ کپڑا ایک طرح کا بچھا دے تاکہ نماز خراب. میرے پیارے بھائی اور دل کے گھر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب کی دروازے سامنے نہیں ہے. میں بتاتا ہے رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ ممبر کے سامنے دروازہ تھا اور دروازے پر اذان ہوتی ہے. ہمارے یہاں ممبر کے پاس ہوتی ہے. ہم نے اپنے مسجد میں اہتمام کیا اور اس کا بھی اہتمام کیا. ہم نے کہا ہمارے مسجد میں بندہ 5 لاکھ کا کارپیٹ دینے چاہ رہا تھا. ہم نے کہا بھائی ہماری شرط سن لو تو یہ ہے کہ ایک دم سادہ ہونا چاہیے. ہاں پیر یہ اگر آپ پیلا پٹا تھا تو وہ بھی ایک کلر کا ہونا چاہیے. وہاں بھی نظر آنا چاہیے. نہیں دیا ہم نے نہیں دیا چندہ کیا ماشاء اللہ آج کارپیٹ ایک دم سادہ بچھا ہوا کبھی میرے اور میں آگے دیکھیں انشاءاللہ کوشش کرتے میرے پیارے بھائی ہلکی پھلکی بات ہمارے آج معاملہ یہ میرے پیارے بھائی کیا کر رہا تھا اس کے بعد بات بولوں ماشاء اللہ تو عمرے کا حج کا بڑا ہول سیل میں پہنچ چکا ہے. یعنی لوگ پکنک منانے زیادہ جاتے ہیں عمرہ کرنا کیوں جاتے کیوں یہاں سے یہاں ہمارا کچھ پہلے نے بیٹا کچھ اترا تو کچھ اور شروع کے ساتھ نماز یہ کیا ٹو تک نہیں گیا تھا یا عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا. اللہ کے بندے اللہ کے پاس چلو یارو اللہ قبول کیسے کرے گا ہمارے ایسے عمرے کو جو ہے گاڑی سے کام ہوا ہے من صلی اللہ علیہ ارے کتنی باتیں من ہمیں لگی ہوا ہے جس نے دکھانے کا روزہ رکھا دکھانے کی نماز پڑھی عمل دکھا کر کے اللہ قبول نہیں کرتا. تو شرک کا ہاؤس بہرحال آپ جب آتے ہو نا تو مصلی لے کے آتے ہو گائے کے لیے ہدیہ دینے کے لیے تو مصلی بھی سادہ لے کے آؤ. میں نے وہاں ملتا نہیں میں نے دیکھا ملتا ہے 200 ملتا ہے تو سادے مصلی 2 دینا ہے تو ورنہ یہ دے کر گنہگار مت بنو. جب تک وہ بندہ نماز پڑھے گا گناہ ملتا رہے گا. نبی کی مخالفت جو ہو رہی ہے اور نماز خراب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے مجھے اور ہمارے علماء کرام کو سچی سنت عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میرے کیا بات اپنی چلتی ہے اس بارے میں ایک 31 کو جس کو منانے سے انسان جانا ہوتا ہے. ایک 31 یہ جس کے منانے سے انسان جنت میں جاتا وہ کیا اٹھائیے قرآن میں جس کا پارا سورہ آل عمران آیت 31 ان کو تم تحبون اللہ نبی ان سے کہو تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے فتبعونی
मेरे पीछे पीछे चलना, मेरे आगे मत चलना। आज इंसान झंडी लगाकर नबी के आगे जा रहा है, खुशियां मनाकर नबी के आगे जा रहा है, बारिश का चांद को बुलाकर जब से नबी की वफात हुई है ये नबी के सब कुछ उल्टा कर रहा है। फिर भी आएगा मोहम्मद कहा फत्तबिऊनी, जब तुम मेरे पीछे चलोगे जैसा मैंने किया वैसा करोगे, ना आगे जाओगे ना कम करोगे, तो कहा फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, नबी बशारत दे दो इनको अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। अल्लाह ने मोहब्बत शुरू नहीं की, क्यों? अमल हमने शुरू नहीं किया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और याद रखो जब देख तुम मेरी मुकम्मल इत्तिबा करोगे जैसा जैसा मैंने किया वैसे वैसे करोगे तो रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत भी करेगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा। आज हमारे इमाम होते हैं, हमारे नमाज का जनाजा निकला हुआ, इमाम साहब पूरी नमाज थोड़ी सी 2 मिनट लेट करते, क्या मौलाना क्या बात है कि घूम गए थे क्या पढ़ा? भाई नमाज सुन्नत मुताबिक पढ़ो, मेरा नमाज पढ़ोगे ना आप बोलोगे तो अजीब नमाज है, नमाज वैसी जैसे मैं नहीं कहता नमाज था। इमाम साहब बेचारे 2 सजदे के बाद अल्लाह अकबर, आप क्या क्या है मुझे नहीं मालूम, आमतौर से ऐसा होता है, लेकिन कभी ऐसा किया कभी नहीं। हम ऐसा किया ना, क्यों अमल नहीं करते? हमको 2 सजदों के बाद कितना से बैठना चाहिए? तुम चला था तुम मजा, जिसके अल्फाज तुम्हारे क्या सलम पहले बैठे फिर खड़े हो, कितना बैठे? वो जो साथियों का तुम मजलिस हत्ता तो मैं ना जाए था, असल ने उस साथी को हर बार में कहा हत्ता हत्ता सुम्मा सुम्मा सुज, फिर सत्ता कर हत्ता तक में ना साजिदा सुम्मा का हत्ता तक में राजन, हर मामले में कहा कि हर में इत्मीनान होना चाहिए। आप इत्मीनान से पहले बैठ जाए फिर खड़े हो, आपको दोबारा बुलाकर बोलने जरूरत नहीं, नक्सल की सुन्नत है। हम करते हैं ऐसा नहीं, इमाम साहब करे हम बता होते, हमको सुन्नत पसंद करना। सारे पैर मिला के मामले बताओ, ऐसे ही सुना एक मैं जाता हूँ हर मस्जिद में, पता नहीं क्या मसला है, पैर से मिलाते नहीं। अल्लाह की कसम एक हदीस सिखा दो, अरे हदीस हो एक हदीस सिखा दो कहता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उंगली से उंगली मिलाते थे, सिर्फ ओनली फिंगर, आप सल्लम उंगली से उंगली मिलाते हो, जरा बता दो हदीस के अल्फाज क्या है? वन नोमान बशीर हम मिलाते, नोमान बशीर रसूलुल्लाह का बयान फरमाते और सल्लम हमारे सफों को सही करते थे। फिर नबी की नमाज, नबी के ज़माने की नमाज बता रहे हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकीमू वअतदिलू सल्लल्लाहु के अल्फाज सुनते थे कि लोगों अकीमू सुफूफकुम, लोगों अपने सफेद सही कर लो, अगर तुम अपने सफेद सही नहीं करोगे, पैर से पैर नहीं मिलाओगे फअख्तलिफा कुलूबुहुम, तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को रखेगा। हासिल मिलते कि नहीं? इसीलिए तो मैं कहने क्या फरमाया, जब नबी हमको ये हुक्म देते थे हमने का हर आदमी कदम से कदम, पैर से पैर, किसको से कदम, उंगली से लेकर पूरे एड़ी तक उसको कदम बोलते हैं। हम उंगली मिला के हो गए, बूढ़े हो रहे हम, जवान हो रहे हम, लेकिन हमारे पैर नमाज पढ़ने का भी नहीं आया। नबी ने इतने ताकीद की है, भाई देखो बुखारी शरीफ और किताबें हैं जिसकी, लेकिन मैं एक ही दफा दे रहा हूँ, जिसको दुनिया मानती है, हनफी को उसको मानता है, देवबंदी उसको मानता है, माज उसको मानता है, सब हर मुसलमान उसको मानता है। तो मेरे प्यारे भाइयों कहा कि हमने तो हर आदमी अपने बाजू वाले आदमी जब पैर से पैर मिलाता था, अगर हमारी बहनें नमाज पढ़े तो बहनें भी अपने पैरों के पूरे पैर से उंगली से लेकर इन तक पूरा पैर मिलाते हैं। ठीक है, सुबह नमाज हमारी तू चल में आया, असल में 3 बार बताया शादी को, वो नमाज हमसे अच्छी नमाज थी, 3 बार बताया, तो पता नमाज आराम से होना चाहिए, दोस्तों नमाज के पाबंदी अच्छे से करो जो नबी ने सिखाया। तो सब लोग कमा हुआ है तो मुसल्ली नबी का नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझको पढ़ा। मेरे प्यारे भाइयों नबी के साथ अजीब मामला था, और सर ने शादी के हाथ में देखा अंगूठी तो सोने की, आज हम अपने दामाद को अंगूठी देते हैं। अरे आज हमारा अजीब मामला है, शहर का लेन देन हो रहा है, शादी का खाना हो रहा है, बारात का आना जाना हो रहा है, फिर क्या महिला की, फिर क्या आएगा मोहम्मद आगे मुसलमान। दोस्तों तब्दीली पैदा करो, सच्चे मुसलमान बनो, झूठे ये लोग तो आज अजूबा बता रहे हैं वाला आएगा मोहम्मद बोल के। नबी ने तुमको पहले सिखाया ला ये तुम हत्ता गुनाह पहले ये वालदी औरती वन्ना से अजमें तुम से कोई इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सबसे ज्यादा ना हो। तो आएगा मोहम्मद हमको पहले सिखाया, शादी के हाथ में सोने की अंगूठी देती आपने निकाली फेंक और फरमाया क्या तुम में तुम्हें पसंद करता है कि अपने हाथ में जहन्नम का अंगारा पहने। नबी जब दूसरे में चले गए, साहबी ने कहा साहबा ने अरे फलाने वो अंगूठी उठा ले, उसको भेज दे, फायदा उठा ले या वहां को दे दे, बैंक में दे। क्या कहा शादी हो तो ऐसे हो, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने ऐसे शादी नहीं दिया। क्या फरमाया, क्या कहा, अल्लाह की कसम
جس کو اللہ رسول نے غصے میں اپنے ہاتھ سے پھینکا ہو، میں اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ استعمال تو دور کی بات، ایک سے میرے طریقے سے وسلم کے صحابی کی طرف سے اعلان آیا کہ لوگوں آج اس سے شراب حرام کر دی گئی ہے، جس کے منہ میں کی گلی کر دی، ہاتھ میں کی دھاگے پھینک دی، مٹکے بڑے قیمتی شراب تھی، نکالا پھینک دیا۔ آج ہم سے ہمارا ایک بیڑی کا بلڈر ختم نہیں ہوتا، ایک بیڑی کا بلڈر نہیں چھوٹتا، سگریٹ نہیں چھوٹتی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں جاؤ انس، یہ تمام کے تمام مٹکے پھینک دو۔ کہتے ہیں جب مٹکے پھینکنے آ گیا، سارے گھر کے لوگ اپنے گھر کے سامنے مٹکے پھینک رہے ہیں اور شراب ایسی بہ رہی ہے گلیوں میں جیسے سیلاب آیا ہوا۔ دوستو انہوں نے قیمتی شراب پھینک دی اللہ کے رسول کی ایک فرمان پر۔ ہم لوگ ہزاروں سے فرمان سنتے ہیں، ہم سے بیڑی نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوٹتی، تمباکو نہیں چھوٹتا۔ ارے بھائی یہ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، کھانا پینا، بیچنا، گرانا، پلانا حرام۔ اور یہ ماشاءاللہ چہرے اتنے پیارے پیارے آتے ہیں، اس چہرے کو آپ نے تازہ کر دیا۔ مکمل داڑھی کتنے لوگوں کی ہے؟ کھل دیکھیے، جس کی داڑھی مکمل ہو نہ یا اور کسی مکمل داڑھی بڑی بھی ہے تو یہاں سے کرتی ہے تو وہاں سے بیٹی ہے، یہاں سے چھٹی ہے، یہ تو ماڈل داڑھی ہے، نبی کی داڑھی نہیں۔ اصل میں کھل لی دیا، آپ نے کہا کہ داڑھی کو معاف کر دو، اس کو تشریح مت کرو، اتنا یاد رکھو کہ منہ کے علاوہ سب داڑھی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہاں سے مونتے ہیں، یہاں سے مونتے ہیں، یہاں سے مونتے ہیں۔ آئیے یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ کہاں سے جائز ہو گیا موننا؟ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ بتاؤ داڑھی موننا حلال ہے یا حرام؟ دنیا جانتی ہے داڑھی موننا حرام ہے، حرام یہ اپنا مکرو نہیں، حرام ہے۔ جب داڑھی موننا حرام ہے تو یہ آدھی موننا حلال کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا میرے پہلے میرے بات میں قرآن مان آئے گا، سنا اسے سمجھا رہا ہوں، داڑھی مکمل رکھو، جو اس کے یہاں پر آئی نہیں ہے، ابھی آئی نہیں ہے تو یہاں سے کاٹ کر یہاں سے نہیں، منہ کے علاوہ سب داڑھی، منہ کتنا باریک کر سکتے ہو آپ نے کیا بڑی رکھو کہ سامنے نہ آئے، اور باریک کرو، مونڈو نہیں۔ میں خاص طور سے مونڈے کو سب نہیں کرتی، چنسو یعنی اس کو جڑ تک کاٹنے بہت ہے، یہ کر سکتے سامنے کبھی آپ نے مونڈا نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے اللہ کے واسطے میرے پیارے بھائیوں، اہل حدیث ہو حدیث میں تو داڑھی کمر رکھو اور پھر کاٹو، اور داڑھی بیچ میں چھوڑ دو میرے پیارے بھائی۔ ارے ایسی بہت سی باتیں کہلاتا ہے مجھے آپ کو، ہم میں سے ہر بندے کو پکا سچا مومن و مسلمان بنا دے، میری بہنوں کو پردے کی پابند بنا دے، میرے بھائیوں کو آنکھ کے پردے کے پابند، آنکھ کے پردے کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بھائی کے چہرے پر مکمل داڑھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے والا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم کو اہل حدیث بنایا ہے، اللہ پکا اور سچا جھوٹا نہیں، اللہ سچا اہل حدیث بنا دے۔ اللہ ہم سب کو شاید سمجھ آئے، ہم مراد پوری فرما دے۔ اللہ ہم جو بے جوڑا ہے اللہ ہم کو نیک جوڑا نصیب فرما۔ اللہ جن کے جوڑے ہیں اللہ ہم کو نیک بنا دے، جن کا اولاد نہیں اللہ ہم کو نیک عطا فرما دے، جن کا اولاد ہے اللہ ہم کو نیک بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اس عالم میں دنیا کے بھائیوں کہ ہم مومن اور مسلمان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔